اہمیت بے حیثیتی کو ظاہر کیا۔ اس کو لے کر وہ بہت زیادہ ابرہہ غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ کو بجاؤں گا۔ نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ یعنی حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو لکھ کر بھیجا کہ میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ آ رہا ہوں، حتیٰ کہ مکہ والوں کو بھی یہ لکھا کہ ہم جو ہے کسی کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے ہیں، ہم کو تو کعبۃ اللہ کو اور بیت اللہ کو ختم کرنا ڈھانا ہے۔ عبد المطلب اس وقت جو ہے مکہ المکرمہ میں قریش کے سردار تھے، اور بڑا پیارا جملہ جو ہے عبد المطلب نے اس وقت کہا ہے کہ یہ تو البیت اللہ ہے، یہ تو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی خودی کے نبی صلی اللہ تو اس طرح سے جو ہے کعبۃ اللہ کے ڈھانے کی کوشش کرنے کی نیت سے وہ آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ابابیل کے ذریعے سے اس کی پوری جماعت کو، اس کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو، لمبا واقعہ ہے، واقعہ گنانا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ جس سال پیش آیا اسی سال چند دنوں چند مہینوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کا حال بہت برا تھا، فتنہ و فساد، اور لوگ وہاں بہت زیادہ لوگوں پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی، خواتین کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی تھی، غلاموں اور باندیوں کا نظام تھا۔ یہ سارا جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی باتیں، کعبۃ اللہ کے طواف کا خاص اپنا انداز تھا کہ وہ جو ہے ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ تو ان سارے معاملات کا علاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہونا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو تاریخ عیسائی اور انگریزی اعتبار سے 20 اپریل 571 ہے، جو اس وقت تو چونکہ اسلامی تاریخ تو ہجرت کے سال سے شروع ہوتی ہے، تو ولادت کی تاریخ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 571 28 اپریل تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ روایتوں میں اس کی بھی تفصیلات ہے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ نے یہ پورے نسب کو جو ہے پاکیزہ رکھا ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نظار ابن معد ابن عدنان۔ عدنان تک جو ہے اکثر کتابوں میں تفصیلات ملتی ہیں، اس کے بعد آگے کے تذکرے کے سلسلے کی بہت تفصیل یعنی تھوڑی سی اختلافی ہے تو وہ کتابوں میں موجود، اور اس کو بھی جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ یہاں تک بالکل چونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ اہتمام اس طرح کے کیا ہیں مطلب یہ کہ ہسٹری کا اور تعلیمات کو محفوظ کرنے کا نظام نہیں تھا، لیکن جو اس کے باوجود جو شجروں کو محفوظ کرنے کا عربوں کا نظام ہے، اس کے اعتبار سے عدنان تک تو بالکل غیر اختلاف ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے شجرے کا ذکر ہے، لیکن اس میں پھر ایک سے زیادہ اقوال ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جیسے مکہ المکرمہ کا یا عرب کا ایک خاص انداز تھا کہ بچوں کو تربیت کے لیے اور بچوں کو شہری زندگی سے دور رکھنے کے لیے، تاکہ ان کی زبان بالکل صاف ستھری ہو اور ان کے خیالات بالکل اچھے ہو، اور جو ہے گاؤں کی جو تازہ ہوائیں ان کو ملے اور تازہ، تو وہ اس ایک نظام تھا۔ اس نظام کے تحت چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں اپنے دوسرے ماؤں کے حوالے کر دیتی، اور اس کو رضائی ماں کہا جاتا تھا، وہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ چنانچہ واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، میں یہاں صرف اشارہ کروں گا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی تھی، اور طائف سے بھی آگے ان کا علاقہ تھا، وہاں سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ المکرمہ میں آئی۔ روایات میں، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے مکہ کے بچوں کو اپنے پاس رکھ چکی تھی، اور ان کا کیر، ان کی جو ہے حیثیت، ان کو مانا جاتا تھا کہ
اس کو تسلیم کیا جاتا تھا. لیکن جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئی اس وقت وہ بہت زیادہ فقر و فاقے میں تھی، بہت زیادہ کمزوری اور جو ہے حالات میں تھی. اس لیے واقعہ لمبا ہے کہ مکے والوں نے اس وقت ان کو بچہ نہیں دیا، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے اچھی ماہوں کے حوالے ہو چکے تھے. حلیمہ سعدیہ کے پاس کوئی بچہ نہیں ملا. پہلے بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب گئی تھی، پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے، ان کے والد کی وفات ہو چکی ہے. اور عام طور پر ایک ذہن ہوتا تھا کہ جو بچہ یتیم ہو تو ان کی طرف سے بہت زیادہ انعام و اعزاز کا جو ہے امید نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے لوگ جو ہے ایسے بچوں کو جن کے والد ان کا اکرام کرے، بعد میں ان کو اچھی جو ہے اجرت عمل دے، اس لیے جو ہے اس طرح ہوتا تھا. لیکن یہ تو سعادت تھی جو حلیمہ سعدیہ کے گویا گود میں آنے والی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذریعے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام حارث ابن عبد العزیٰ، یہ بھی بعد میں ماشاءاللہ ایمان قبول کیے. حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے عبداللہ، حذیفہ، انیسہ، شیمہ اور سویبہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن بنے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی. حارث ابن عبد العزیٰ، عبداللہ اور شیمہ بھی بعد میں مشرب اسلام ہوئے. تو حلیمہ سعدیہ نے تو بہت سارے تاریخ کی اور تفسیر سیرت کی کتابوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا گویا ایک بڑا طویل تر حدیث کے ضمن میں کہ کس طریقے سے معاملات پیش آئے. سفر جب شروع ہوا اس وقت کیا حال تھا، مکہ المکرمہ پہنچے تب کیا حال تھا، مکہ سے واپس لوٹ رہی تھی تب کیا حال تھا، وہاں جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے لے کر گھر میں داخل ہوئی تو برکتوں کی گویا گھر میں بارش ہو گئی. وہ بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا ان کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے. اور اس کے بعد بہت سارے واقعات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ظاہر ہوئے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی تعلیم کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام اس میں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی، اکیلی والدہ رہ گئی. والدہ کا میکہ یعنی ماں کا مکان جو تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا، چنانچہ وہ اپنی باندی ام ایمن کو لے کر مدینہ آئی تھی. اور مدینے سے جو ہے مدینے سے واپسی میں وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو مدینہ سے واپس ہو رہی تھی. مقام ابوا یہ جدہ کے قریب میں ایک جگہ ہے، آج بھی لوگ جو ہے اس جگہ پر جاتے ہیں. تو مقام ابوا میں حضرت آمینہ کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں، والد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور والدہ جو گویا سر کا سایہ تھی اور والد اور والدہ کا درجہ رکھتی تھی، کتنی محبت تھی. روایات میں اس کا ذکر ہے کہ بار بار ام ایمن صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے والدہ کو ڈھونڈنے کے لیے، 6 سال کا بچہ ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا والدہ کی قبر ہے اور والدہ وفات پا چکی ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مقام اور مرتبے پہ پہنچانے کے لیے یہ سارے مراحل تھے کہ اللہ نے والد کو پہلے اپنے پاس بلا لیا، پھر چھوٹی سی عمر میں والدہ بھی دنیا سے چل بسی. اور اس طریقے سے 6 سال کی عمر میں گویا والد والدہ دونوں بھی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ان دونوں کا سہارا ہے، ان دونوں کا سایہ ختم ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عمر میں بکریاں چرایا کرتے تھے. اور بخاری شریف کی یہ دیکھیے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکری نہ چرائی ہو. اب اس کے اندر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے نا تربیت ہے. بکری جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، دوڑاتی ہے. بکری چرانے والوں کے مزاج کے اندر تواضع ہوتا ہے. کہتے ہیں گھوڑے والوں کے مزاج میں تکبر ہوتا ہے اور بکری والوں کے مزاج میں تواضع ہوتا ہے. اسی لیے جب یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کو یہ جب جملہ کہا تو صحابہ پوچھنے لگے وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ نے بھی؟ فقال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں،
کنت ارعاها علی قرات لأہل مکہ، میں چند قرات کی بدلے میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو یہ بکریاں چرانا سنت نبوی ہے، اور بکریوں کی گویا فارمنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکتیں بھی رکھی ہے۔ اگر سہولت ہو، آسانی ہو تو 2-4 بکریاں سنت کی نیت سے رکھ لینی چاہیے، لیکن شہر میں نہیں۔ شہر میں یہ معاملہ ہے کہ جگہ اپنی ہوتی نہیں ہے، راستوں پر اور کار کی پارکنگ میں اور دیگر جگہوں پر لوگ جو ہے اس طرح کی بکریاں چراتے ہیں اور اس سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ تو صورتحال بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت، یعنی یہ سب تربیت کے مراحل ہے۔ والد کا پہلے ہی جو ہے پیارا ہو جانا، اور پھر والدہ کا بھی 6 سال کی عمر میں اللہ کے حضور چلے جانا، اور پھر یہ چھوٹی عمر میں بکریاں چرانا، یہ سارا کے سارا اس بنیاد پر ایک بہت بڑا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جانا تھا۔ اب والدہ کے بعد عبد المطلب جو دادا تھے اور جو قریش کے جو ہے سردار تھے، بڑا مقام تھا، ان کی بڑی حیثیت تھی، اور خصوصاً واقع فیل کے بعد تو ان کی قدر و منزلت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ تو وہ ان کی پرورش میں رہے، ان کا خیال، انہوں نے وہ ساری ذمہ داری لی، لیکن ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے، 8 سال کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے ابو طالب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور پھر ایسی پرورش کی تو گویا پرورش کا حق ادا کر دیا۔ اور ان کی جو زوجہ ہیں فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد یہ حضرت ابو طالب کی زوجہ ہے، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی، یعنی بالکل اپنے بچے کی طرح ان کا خیال رکھا اور ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا۔ یہی نہیں بلکہ آگے جانے کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد بھی ابو طالب کا بہت سپورٹ رہا۔ آگے اس کا ذکر آئے گا، شعب ابی طالب کے پورے علاقے والوں نے گویا جو ہے ان کا بائیکاٹ کیا، اور اس پورے بائیکاٹ کو بھی ابو طالب نے قبول کیا، لیکن اپنے بھتیجے کے سر سے ہاتھ اٹھانے کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 10 چچا تھے، جیسے میں نے ذکر کیا، یعنی عبداللہ تو ایک بیٹے اور اس کے علاوہ 9 چچا، عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو طالب، زبیر، حارث، مقوم، حجل، ضرار، اور پھر حضرت عبداللہ جو آپ علیہ السلام کے والد تھے۔ اور پھوپھیوں میں 6 پھوپھیاں تھیں، ام حکیم، عاتقہ، برہ، عروہ، صفیہ۔ تو ان میں سے صفیہ مشرف اسلام ہوئی، اور چچاؤں میں سے صرف 2 چچا، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت زبردست ہے، اور تاریخ کے اور سیرت کے حوالے سے ان واقعات کو ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت تھوڑی اور آگے بڑھی اور 12 سال کے ہوئے، تو ابو طالب چونکہ تجارت کرتے تھے اور شام کی طرف جو ہے وہ تجارت کے لیے سامان لے جاتے، اور پھر جو تجارت کا اس زمانے کا طریقہ تھا کہ مکے کی کھجوریں یا سامان وہاں سے لے جاتے، اور عام طور پر شام جو ہے نا وہ اس زمانے میں اپ ٹو ڈیٹ، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ علاقہ تھا، تو وہاں سے سامان لایا کرتے تھے، پھر مکہ میں یا دیگر بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ تو ابو طالب جب جانے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ میں بھی ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے تیمہ کر کے، یہ تیمہ مشہور جگہ ہے، وہاں ایک راہب رہا کرتے تھے۔ راہب یعنی جو تورات کے علم کے عالم ہوا کرتے تھے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیت دنیا کا مذہب تھا، اور وہ عیسائیت کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ بحیرہ راہب نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک خاص کیفیت ان پر آئی، اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ تو خاتم النبیین ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کی کتاب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات تھے، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا دیکھنا، ان کے جسم پر ایک خاص نشان، وہ سارے علامتوں کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ یہ تو خاتم النبیین ہے، یہ تو نبیوں کے سردار ہے، اور یہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور یہ
جو ہے تم ان کو اور آگے مت لے جاؤ، اس لیے کہ اگر یہودیوں نے ان کو دیکھ لیا تو پھر یہود ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے سفر سے یعنی جو سفر تجارت کا سفر تھا اس سفر کو ملتوی کیا، کینسل کیا اور واپس مکہ المکرمہ آ گئے۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا رہا، عمر کی وقت آگے بڑھتا چلا گیا، 25 سال کی عمر ہوئی۔ 25 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ شام کا سفر کیا۔ پہلے ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، دوسری مرتبہ خود بزنس مین بن کے گئے۔ مکے میں ایک خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، تو انہوں نے دیکھا، وہ اپنا بہت مالدار خاتون تھی، تو وہ اپنا مال دیتی تھی دوسرے لوگوں کو، یعنی بزنس کے حساب سے کہ جاؤ محنت کرو اور اس کے بعد جو پروفٹ ہو پروفٹ شیئرنگ ہوگی۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طریقے سے ملک شام کے سفر کے لیے روانہ کیا، اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ دے دیا۔ وہاں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، بہت شاندار تجارت کی، بہت نفع والی تجارت کی۔ واپس آ کر وہ ساری معاملات، ساری باتیں تفصیل سے بتائی، نہ کسی قسم کا دھوکہ نہ جھوٹ۔ میسرہ نے پورے حالات سفر ذکر کیے کہ یہ شخص کتنا امین ہے، کتنا صادق ہے، کتنا پابند ہے۔ اس وقت تو اسلامی تعلیمات نہیں تھی، لیکن اخلاقی تعلیمات، سچائی، امانت داری، بردباری، فہم و فراست، معاملات کی صفائی، یہ ساری باتیں جو ہے یہ تو سارے مذاہب میں اور سارے مذاہب میں نہیں، فطری انسان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، شراب نہ پینا، جوا کے معاملات میں نہیں پڑنا، تو یہ سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میسرہ نے اپنی آقا حضرت خدیجہ کو ذکر کیا۔ ان سب کو سننے اور دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا پیغام نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھی اور مکے کے بڑے بڑے رئیس ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس سے پہلے بعض روایتوں کے مطابق ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے اور وہ گویا جو ہے بیوہ خاتون تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پیغام نکاح کو قبول کیا۔ اس زمانے کا ایک خاص انداز تھا کہ دونوں قبیلے کے لوگ جو ہے وہ نکاح میں اپنا جو ہے خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطبہ نکاح ابو طالب نے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ورقہ ابن نوفل جو ان کے چچازاد بھائی تھے اور عیسائیت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، تو انہوں نے نکاح پڑھا۔ مہر کے متعلق 3 روایات ہیں، ایک 20 اونٹ یا 400 دینار یا 500 درہم، ایسے 3 روایتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر اور دوسرے سرداران قریش مجلس نکاح میں موجود رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب عمر کے تھے اور زندگی کا بڑا حصہ ساتھ ہی میں گزارے، یہاں تک کہ یار غار بنے، اور اللہ نے بہت بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے غلام تھے، مالدار خاتون تھی، میسرہ بھی غلام تھا اور بھی غلام ہوتے، باندیا بھی تھی۔ ان میں ایک غلام تھے زید ابن حارثہ۔ یہ زید ابن حارثہ جن کو بنو خزاعہ کے سردار حارثہ ابن شرابیل کے بیٹے تھے، یعنی بڑے خاندان کے تھے، صاحب حیثیت تھے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو وہاں سے اغوا کر لیا اور اغوا کر کے مکے میں آ کر بیچ دیا۔ اس زمانے میں اس طرح انسانوں کو خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ کو جو ہے بیچ دیا گیا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زید بن حارثہ کو اپنے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ، ایسی محبت، ایسا تعلق بنا کہ بعد میں ان کے والد اور چچا اور پورے خاندان کے لوگ ان کو لینے آئے۔ جب سنا تو خوش ہو گئے بہت، اور بڑی خوشی کے ساتھ لینے آئے اور ہر قیمت پر لے کے جانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر زید آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو اس کو لے جائیے، اور اگر نہیں جانے کے لیے تیار ہے تو میں اس کو جبر کرنے کے لیے نہیں کروں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، تو انہوں نے اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے والد اور چچا کے مطالبے کو اور اپنے پاس واپس بلانے کو چھوڑ دیا اور کہا
کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتا۔ صحابہ کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب و غریب محبت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ایک اشارہ کر دیں تو پانی کے اندر، آگ کے اندر کود جائے۔ صحابہ ایسی جو ہے نا ایک جنونی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم کو وہ محبت کا کچھ ذرہ اور کچھ حصہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ سے محبت کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گویا ایک شرط ہے۔ لہذا اس کی فکر کرنا، اور محبت کے جو تقاضے ہیں، محبت سے زبانی نہیں ہوتی ہے بلکہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا، محبوب کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت خدیجہ، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی۔ بہت بڑا ایک زبردست اعتراض ہے کہ 11 بیویاں، بہت سارے اس کے جوابات ہیں۔ ایک بہت آسان جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی عمر میں نکاح ہوا، اس کے اوپر اعتراض، 11 بیویاں، اس کے اوپر اعتراض۔ بہت آسان جواب ہے۔ اس وقت مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، ہر قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے نکاح پر اعتراض کیا ہو، یا حضرت خدیجہ والی عمر کے نکاح پر اعتراض کیا ہو۔ معلوم یہ پڑا کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس طرح کے معاملات بالکل جو ہے عیب والے نہیں تھے۔ وہاں کا جو موسم ہے اور وہاں کی جو عربوں کی جو پرورش و پرداخت ہے کہ چھوٹی عمر میں بچیاں ماشاءاللہ اس طرح ہو جاتی تھی کہ وہ نکاح کے قابل اور قابلیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی تھی۔ اگر ذرا بھی کوئی بات ہوتی تو کیا مشرکین مکہ اس اعتراض کو نہیں کرتے، جنہوں نے مختلف الگ الگ قسم کے اعتراض کیے، لیکن ایسی کوئی اعتراض کی اس زمانے میں گنجائش نہیں تھی۔ بعض لوگ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، کہ اسلام میں 4 شادیاں، مسلمان کون تو جو 4 شادی کرتا ہے بڑے کا گوشت کھاتا ہے۔ ارے بھائی 4 شادی کرنا کوئی بہت زبردست اجرت کی اور نیکی کا کام ایسا تو نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ ہزاروں شادیاں کرتے تھے، 100 بیویاں ہوتی تھی، پھر ان کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے، 100 مرتبہ طلاق دیتے، طلاق دینے کے بعد پھر نکاح میں لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر نکاح میں لیتے۔ تماشا تھا، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ اسلام نے ایک قدغن لگایا، اسلام نے ایک آخری انتہا پر سٹاپ کیا کہ بھئی 4 سے آگے تو بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں پھر آگے کا فواحدتن، اور اگر ایک پر اکتفا کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے اندر سمجھایا گیا، یہ بھی آ گیا کہ تم جو ہے 4 میں عادل نہ، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة۔ تو یہ ساری تعلیمات کی بنیادوں کو اور ان کی تفصیلات کو وضاحت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی صحیح نقطہ نظر سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ علم کی کمی بہت سی مرتبہ ہم کو خود کنفیوز کر دیتی ہے، اس لیے اس کے علوم و معارف حاصل کرنے چاہیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر، حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر، اور جتنی اولادیں ہوئی ہیں سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ عبداللہ ہی کو طیب اور طاہر کا لقب بھی دیا گیا۔ بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا بہت زیادہ وقت تک کے لیے نہیں رہے، وہ چھوٹی عمر میں ہی ان کی وفات ہو گئی، یہاں تک کہ عرب والے کہنے لگے کہ ان کا تو نسب ہی آگے نہیں چلے گا، اور ان کو نسب کے سلسلے کی جو ہے جملے کہے جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نام کو جاری اور ساری رکھنا تھا، اللہ نسب کے محتاج نہیں ہے، اللہ نرینہ اولاد کے محتاج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دور سے لے کر آج تک دنیا میں سب سے کہے جانے والا نام، سب سے مقبول ترین نام، یہاں تک کہ اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا
کہ دنیا کے مقبول ترین شخصوں میں سب سے بڑا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صاحبزادیوں میں، بیٹیوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا، یہ چاروں بیٹیاں ماشاءاللہ حیات بھی رہی، اور اس میں سے دو کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ابراہیم جن کا اوپر ذکر ہوا، ان کی والدہ ام ولد ماریہ قبطیہ تھی، باقی تمام کے تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے اور کوکھ سے اور رحم سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی جو زوجات ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ دیگر 10 زوجات میں سے کسی سے اولاد نہیں ہے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو دیگر شریعتوں میں گناہ کا کام ہو، شرم و حیا کا کام ہو، اخلاق کے خلاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی امین اور صادق کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حکیم ابن حزام، حضرت ضمام ابن ثعلبہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا بچپن کے اور طفولیت کے دور کے جو ہے ساتھی ہیں، اور یہ سب کے سب بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر، صلاحیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ خانہ، یعنی نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے کہ خانہ کعبہ بارش کی وجہ سے اس میں کچھ شغاف پڑ گیا، تو مکے والوں نے جمع ہو کر سوچا کہ اس کی جو ہے تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور حجر اسود کو ایک طرف رکھا گیا۔ اب جب تعمیر ہو گئی تو حجر اسود کو واپس اس جگہ پر کون رکھے گا؟ حجر اسود کی بہت حیثیت تھی، اب سارے قبیلے کے لوگ اور ان کے سردار آ گیا، ہم کریں گے، اور یہ خوف تھا کہ اب قتل و قتال شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ عربوں کا ایک عجیب و غریب مزاج تھا۔ چنانچہ امیہ ابن مغیرہ جو ایک بہت بزرگ شخص تھے، انہوں نے ایک رائے پیش کی، کہا کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، سب یہیں رہیں، کل صبح علی الصباح جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آئے گا اس کو اختیار دیا جائے گا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبۃ اللہ میں پہنچے، اور سب نے کہا امین آ گیا، صادق آ گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین فیصلہ کیا، ایک چادر منگائی اور اس چادر پر اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو رکھا، اور تمام سرداران قریش کو، سرداران مکہ کو کہا کہ ایک ایک چادر کے حصے کو پکڑ لے۔ ان سب نے اس چادر کے حصے کو پکڑا، کعبۃ اللہ کے قریب لے آئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس پتھر کو کعبۃ اللہ میں لگا دیا۔ تو کتنے کمال کی بات ہے اس میں انصاف، یعنی اگر اس وقت کسی اور قبیلے کے سردار کے پاس دیتے تھے تو مسئلہ ہوتا، خود ہی اٹھا کے جاتے تو قبیلے کے سرداران کے لیے ایک عجیب بات ہوتی۔ کیسے حکمت عملی سے کام کیا اور ایسی چادر منگا کر یہ مسئلے کو حل کیا۔ اسی طریقے سے نبوت سے پہلے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ سائن ہوا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، یعنی جو لوگ جو ہے باہر سے آتے تھے اور مال بیچتے تھے تو کچھ ظالم لوگ ان کے پیسے نہیں دیتے تھے، کچھ لوگ جو اپنی پاور کی وجہ سے ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور اس زیادتی کی وجہ سے مکے والے گویا بدنام ہونے لگے۔ تو ان سب نے مل کر ایک ایگریمنٹ کیا کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اور یہ سب کے لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں، مشہور شخص ہے عبداللہ ابن جدعان، ان کے گھر میں بیٹھ کر جمع ہوئے اور ایک ایگریمنٹ بنایا گیا۔ اس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس معاہدے کے اندر شریک تھے، اور بلکہ پیش تھے۔ آخر میں آئندہ زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کی طرف کوئی دعوت دے تو میں اسے قبول کروں گا، کہ وہ معاہدہ جو ظلم کے خلاف ہو، وہ معاہدہ جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، وہ ایگریمنٹ جو نیکی اور خیر کے لیے ہو، میں اس کو پورا کرنے، اس کو نافذ اور جاری کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اب عمر بڑھتے بڑھتے 40 کے قریب پہنچی۔ 40 کے قریب عمر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی پسند کرنے لگے، بہت کم باتیں، خاموشی میں رہنا، یہاں تک کہ تنہائی کے لیے دور چلے جاتے تھے تو غار حرا، یہ غار حرا 3 میل کی دوری پر ہے، 3 میل یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر، اور زمین سے 2000
اسکوائر فٹ یعنی تقریباً 2 کلومیٹر اوپر ہے، اتنی اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں چلے جاتے اور 2-3 دن تک وہی رہتے تھے۔ اس باب میں بہت اہم اشارہ ہے، میرے جتنے سامعین اس وقت ہیں ان سب کو ایک پیغام ہے۔ ہماری زندگیاں بہت مشغولیات میں ہیں، باتیں، کمپنی کی چیزیں، بزنس کی باتیں، گھریلو مسائل، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا تفکیر کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کا موقع اس لیے دیا گیا تاکہ غور کرے، تاکہ تدبر کرے دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں تنہائی کا، فرصت کا وقت ہی نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ کر تھوڑا غور و فکر کرے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی دنیا کے لیے کیا کر رہا ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، میرے ماتحتوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، میرے بیوی بچوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے۔ جب انسان غور و تدبر پر آتا ہے، تفکر پر آتا ہے، سوچ وچار کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو ایسا راستہ جس کے کھلنے کی کوئی امید نہ ہو، جس کے حل ہونے کا کوئی شکل و صورت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے حل کی شکلیں بتا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ، یعنی مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کو مل جاتا ہے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کی ضرورتوں کو ایسی جگہ سے پورا کرتے ہیں جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالی حسبہ، اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم کو تقوی اختیار کرنے والے اور توکل والی زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غار ہرا کی ایک پہاڑی ہے، 3 میل کے فاصلے پر ہے، اونچائی 2000 فٹ ہے۔ اس موجود غار یہ مستطیل نما یعنی لمبا غار جس کے اندر آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے ایسا ہے۔ اس کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو دیکھتے رہتے، اپنی قوم کے بارے میں سوچتے کہ یہ قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، ظلم و زیادتی کرتی ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہی ایام میں بیٹھتے بیٹھتے اور اس جگہ پر کھانے کا انتظام، دیگر ضروریات کا انتظام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی۔ سوچئے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کی ہو رہی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کی ہوتی ہیں، اور وہ کھانے کا انتظام اور دیگر تقاضے اپنے زوج کی پورا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پیغام نبوت پہنچتا ہے۔ اور ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں اور پہلی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد جو کیفیت پہلی مرتبہ فرشتوں کو دیکھنے کی ہوگی وہ یقیناً کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قریب آ کر کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما نبی قاری، بخاری کی حدیث ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے، جیسے ہم معانقہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسے بھینچ لیتے ہیں اور زور سے بھینچتے ہیں کہ جو سینہ سینے سے لگ گیا، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اقرا، دوسری مرتبہ ما انا بقارئ کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پڑھنے والے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں جو سب سے پہلی وحی کہلاتی ہے، اور عجیب بات ہے کہ دنیا مسلمانوں کو الٹریٹ کہتی ہے، جاہل کہتی ہے، اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہی ایجوکیشن سے ہے، اقرا سے ہے، لیکن وہ پڑھنا ایسا ہے جو خدا کی تعلیمات کے ساتھ، جو خدا کی محبت کے ساتھ، جو خدا کی معرفت کے ساتھ، جو اللہ کے تعلق کے ساتھ، کہ پڑھائی ایسی نہیں جو ظلم و زیادتی کی طرف لے جائے، پڑھائی ایسی نہیں جو دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر کے، ظلم کر کے اس کے پیسے خود کے اختیار میں لانے کی، بلکہ سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کے ساتھ جو ہے معاملات کی درستگی ہو، ایسی تعلیم اور ایسی پڑھائی کی طرف رغبت کی باتیں کی گئی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب پہلی مرتبہ یہ کیفیت کی وحی کی کیفیت سے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا ہے، انما انا بشر، کہ میں تو ایک انسان ہوں اور تمہاری طرح انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح۔ اب بشری تقاضے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھ پر زملونی زملونی، میرے اوپر جو ہے چادر اوڑھو، مجھے ڈر کی کیفیت تھی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب میرے دنیا سے جانے کا، میرے موت کا وقت آ گیا۔ قربان جائیں حضرت خدیجہ پر، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی اسلام کی تعلیمات نہیں آئی تھی، لیکن کیا کمال تھا، کس درجے کی خاتون تھی۔ اللہ ہمارے گھروں میں بھی جو لوگوں سب بھائیوں کی اور دوستوں کی زوجات ہیں، اللہ ان کے مزاج کو بھی اتنا عظیم بنائے کہ کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق اور ان کی حالات میں ان کا تعاون کرنا اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ حضرت خدیجہ نے 4 جملے کہے، اور اتنے تاریخی جملے، کلا، ہرگز نہیں، کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ابشر، آپ خوشی محسوس کیجئے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو جو ہے رسوا نہیں کریں گے۔ اس وقت ان عیسائی تعلیمات کے اعتبار سے وہ اللہ پر یقین رکھتی تھی اور کہتی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنا رہی ہیں، انک تصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی تکلیف پورا کرنے میں آگے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، وہ تقری الضیف، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مہمانوں کے ضرورتوں اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق پر قائم رہنے والوں کی اعانت کرتے ہیں۔ یہ 4 بڑی صفتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی، اور ایسے تسلی کے کلمات کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی، اور ایک جو ہے نا قوت پیدا ہوئی۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے، ہر شخص کی زندگی میں، ہر فیملی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس اتار چڑھاؤ کے موقع پر ان کے گھر کی زوجہ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ اس حالات میں گھر کے شوہر اور بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، اور تکلیف کے دنوں میں کیسی صورتحال پیش آئیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام ہے ان جملوں پر، کہ یہ تاریخی جملے ساری انسانیت اور دنیا کی خواتین کے لیے ایک رہنما اصول بن گئے۔ چنانچہ یہ تسلی کے کلمات کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرا کے پھر وہ خود حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی ہیں، جو ان کے چچازاد بھائی بھی ہیں اور بڑے عالم بھی ہیں، اور جا کر سارے احوال ذکر کرتی ہیں کہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا رہے تھے، اور انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، یہ باتیں ہوئی، اس طرح کا فرشتہ دیکھا۔ ورقہ ابن نوفل سمجھ گئے کہ یہ آخری نبی ہے، اور کہنے لگے کہ اگر یہ اس وقت تک رہے جب لوگ ان کو اپنی بستی سے نکالیں گے تو میں ان کا پورا تعاون کروں گا۔ لیکن ورقہ ابن نوفل بڑی عمر کے بزرگ تھے، چند عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی، تو ورقہ ابن نوفل نے اسی وقت اشارہ کر دیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور نبوت ملی ہے، اور یہ جو ہے بعد میں آگے چل کر قوم ان کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ چنانچہ آگے یہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں، کہ مکہ المکرمہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا نکالا گیا۔ تو اب اقرا بسم ربک الذی، یہ آیت نازل ہونے کے بعد ابتدائی دین کی دعوت کا پیغام شروع ہوا۔ شروع میں 3 سال تک بالکل خاموشی کے ساتھ یکا دکا لوگوں سے بات کی جاتی اور ان کو دعوت دین کی طرف متوجہ کیا جاتا۔ چنانچہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سب سے پہلے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ چھوٹی سی جماعت دین کی تعلیمات پر اور دین کے تقاضوں پر چلنے لگی۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی جو ہے دین کی دعوت دو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ پھر آگے ہوا فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ اب جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو پوری قوت سے کہو، اور مشرکین سے ڈرنے اور خوف کرنے کی بات نہیں ہے، اب اللہ نے تم کو طاقت دی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر گئے۔ لمبا واقعہ ہے کہ پہاڑی کے ایسے جگہ پر کھڑے ہوئے جہاں سے پورا پیچھے کا حصہ نظر آتا تھا۔ آپ یہ چھوٹی سی جو ہے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک قوم ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ایک خاص انداز اس زمانے کا اعلان کا تھا، لوگوں کو جمع کرنے کا تھا، اور الگ الگ قبیلے والوں کو آواز دے کر جمع کیا۔ اس کے بعد سوال کیا کہ اگر کوئی قوم یہاں ہے جو تم پر جو ہے حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم اس بات کو یقین کرو گے؟ کہا آپ تو امین ہو، صادق ہو، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ان کے ہوش اڑ گئے کہ ہم اتنے سارے معبودان باطل کو چھوڑ دیں گے، لات و عزا اور پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے جو سگا چچا تھا اٹھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک مارا اور کہا تبا لک یا محمد کہ اے محمد تم پر ہلاکت ہو، جس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ آیت ابو لہب کے اس جواب اور اس عمل کے گویا نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اب یہاں سے دعوت دین کا سلسلہ شروع ہوا، پھر مجاہدات کا دور شروع ہوا۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ پہلے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اور قوت بڑھی، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور اس طریقے سے مکہ المکرمہ میں اسلام کی تعلیمات آگے بڑھتی گئی۔ لوگوں نے اب جو ہے السابقون الاولون یعنی شروع میں اسلام لانے والے جن کو قرآن کریم نے السابقون الاولون کا نام دیا ہے، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبداللہ، ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، ابو عبیدہ بن جراح، ارقم، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مسعود، سعید بن زید، فاطمہ بنت خطاب، ام الفضل، حضرت اسما، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت عبیدہ ابن حارث، خالد ابن سعید، نعیم ابن عبداللہ، جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ ابن جحش، سائب ابن مظعون، عبداللہ ابن مظعون، قدام ابن مظعون، سعد ابن عثمان، مسعود ابن ربیعہ، خنیس ابن حذافہ، تو عیاش ابن ربیعہ، تو یہ لوگ جو ہے جنہوں نے وہاں اسلام قبول کیا۔ مکہ کے باہر کے لوگوں میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے غفار کے رہنے والے تھے، تو ایسے چنندہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ باتیں آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ مکہ المکرمہ میں حالات پیدا ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو تکلیفیں دی گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے اسلام کے خاطر سب سے پہلی شہادت دینے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے تکلیفیں دی جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دونوں طرف ابو جہل اور عقبہ ابن ابو معیط کا مکان تھا، وہ اپنے گھر کے کچرے ان کے گھر پہ ڈالتے، تکلیفیں پہنچاتے، لیکن یہ تو بہت جنون تھا دعوت دین کا اور اللہ کے دین کے پیغام کو پورا کرنے کا کہ ان سب حالات سے پریشان ہونے والے نہیں تھے، متاثر ہونے والے نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی سی جماعت صحابہ نے ہر تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اب لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب کو متاثر کرنے لگے کہ بھائی تم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دو۔ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بیٹا
مجھے بہت زیادہ مجبور نہ کرو کہ لوگ مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں، تم یہ کون سی دعوت لے کر چل رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر انتظار کیا، اس کے بعد کہا چچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ میں یہ لوگ چاند سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور اس کے اور کہیں کہ میں اس دعوت سے اپنے آپ کو روک لوں اور اس دعوت سے روگردانی اختیار کروں تو میں کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ عزم و ارادہ دیکھ کر حضرت ابو طالب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی دعوت پر لگے رہو، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مکے والوں نے پھر شعب ابی طالب جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو بہت تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ مکہ میں صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو مشہور واقعات ہے کہ کس طریقے سے ان کو آگ کے جو ہے انگاروں پر گھسیٹا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر جب ان پر رحم آیا تو ان کو خریدا اور پھر آزاد کرا۔ حضرت خباب، حضرت زبیر، حضرت حمامہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار، یہ تمام صحابہ ہے جنہوں نے ابتدائی بہت تکلیفیں برداشت کی۔ انہی تکلیفوں کی بنیاد پر ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملا۔ فتح مکہ کا واقعہ اب اپنی آنکھوں میں رکھیں، آئندہ نشست میں اس کا ذکر ہوگا کہ فتح مکہ ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پوری جماعت موجود ہے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہے کہ اللہ کی ندا اور اذان کے کلمات کے کہنے کی جو ہے منصب اور یہ نعمت ہمیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو بلاتے ہیں اور بلال کعبۃ اللہ کے اوپر جا کر اللہ اکبر کا جو ہے کلمات کہتے ہیں کہ جس کعبے کی آڑ میں اور جس کعبے کے اس مطاف کے حصے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جاتی تھی، وہی بلال اب کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے نام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ نے ایسی تکلیفیں برداشت کی۔ پھر آگے چل کر جب تکلیفیں بہت زیادہ بڑھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ پانچویں یعنی نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان کے نام بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، تقریباً 15 نام ہیں جو وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد ایک جو ہے بات ایسی شور ہو گئی کہ مکے میں پورا کے پورا جو ہے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور مکے کے حالات بدل چکے ہیں، چنانچہ وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ وہاں جانے کے بعد بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور خطبہ ہے جو انہوں نے وہاں پر دیا تھا، وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد شعب ابی طالب کے جب بہت زیادہ حالات دیکھا کہ اسلام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو مکے کے سرداران نے ایک جو ہے نا میٹنگ کی اور ایک معاہدہ نامہ رکھا کہ اب قریش سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، اور قریش کو ایک دم، قریش کے سردار بنو ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب تھے، اور ابو طالب اور ان کی پوری جماعت کو 2 گھاٹیوں کے درمیان جس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب کے ابو طالب کی گھاٹی، یعنی ان لوگوں کو پورا کے پورا مکے والوں کی طرف سے گویا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ کوئی ان سے رشتہ کرے گا، نہ کوئی ان سے تجارت کرے گا، نہ کوئی ان سے لین دین رکھے گا، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو دی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کی قدرت کے کچھ عرصے کے بعد وہ جو معاہدہ نامہ لکھا ہوا تھا کعبۃ اللہ میں ان کو دیمک نے کھا لیا اور پھر وہ معاہدہ خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نبوت کا 10واں سال، یہ بہت اہم ترین سال ہے۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بڑے حادثات پیش آئے۔ ایک یہ کہ 11 رمضان 10 نبوی یعنی نبوت کے 10ویں سال 11 رمضان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات اور سفر اور حضر کی ساتھی اور ہر غم اور خوشی کی ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی کے چند مہینے کے بعد حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ ان دونوں کے انتقال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی کیفیت ایسی تھی، یعنی جس کو عام الحزن ہی کہہ دیا گیا کہ غم کا سال، اور غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مکے والوں کو اور زیادہ طاقت مل گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں۔ چنانچہ جب مکے والے بات ہی نہیں سنتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 شوال نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، اور طائف میں جا کر طائف والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی قدرت
کہ طائف کے سفر میں ایک شخص نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو گویا تسلیم نہیں کیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، ہم میں سے اکثر نے بارہا سنا ہوگا، یہاں تک کہ فرشتے آئے، فرشتوں نے اپنی خدمات پیش کی، آخر میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر کہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان اس پورے قبیلے کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو ہے دین کا کام کریں گے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت کہ پھر جو ہے اسی طائف میں سے اور اسی طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے محمد ابن قاسم پیدا ہوئے، اور جو ہندوستان میں سندھ کے راستے اسلام کے آنے کا ایک بہت بڑا سبب محمد ابن قاسم کے ذریعے سے ہوا۔ بہرحال طائف کے سفر سے واپسی کے بعد پھر ایک سفر معراج کا ہوا، جو رجب 10 نبوی میں پیش آیا، یعنی رمضان، شوال اور اس کے بعد رجب کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، روایات میں ذکر ہے، بعض روایتیں اس کی کلام میں، اس میں تو کچھ کلام بھی ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا اور اس کا ذکر تفسیر سے کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ مکی دور کا ایک مختصر خلاصہ تھا، جن خلاصے کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ سارے احوال ہونے کے بعد پھر ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، اور ہجرت کے بعد پھر مدنی دور کا جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں، یعنی 11 ربیع الاول کو، آئندہ ہفتے سنیچر 11 ربیع الاول کو انشاءاللہ تفسیرات پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت کے ان واقعات کو ہماری زندگی کا عملی نمونہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی دین کے خاطر قربانیاں دینے اور دین کے خاطر محنت و مشقت برداشت کرنے اور اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ ریز کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو جواب دینے سارا کے یہاں بہت شوق ہے، بہت شور ہے۔ جی مولانا الیاس صاحب، کسی کا کوئی سوال؟ جی مولانا، ابھی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے، اس کو مکمل کیا جائے۔ جی بالکل ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا آئندہ ہفتے بھی، اور آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو مکی دور کی تفصیلات ذکر کی جائے گی۔ اور ایک یہاں پر میسج آیا ہے کہ ہمارے موسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، موسیٰ شیخ، کہ یہ جو سیشن ہے آپ نے بڑے لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک چھوٹے بچوں کے لیے بھی، اسکول کے بچوں کے لیے بھی سیشن ہے۔ اچھا، تو اسکول کے بچوں کے لیے سیشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم تیار ہیں۔ ان کو کہیے کہ وہ موسیٰ صاحب کہ وہ اس کی پوری جو ہے پلاننگ کریں، انشاءاللہ بچوں اسکول کے بچوں کے لیے بھی کریں گے۔ ہمارا تو کام ہے دین کی دعوت کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنا، اسکول کے بچوں کے ساتھ تو اور مزہ آئے گا، پھر اس میں سوال جواب کی بھی نشست رکھیں گے۔ اعلان کر دیں کہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ بقیہ سیرت ہوگی۔ وہ ہم نے اعلان کر دیا کہ بقیہ حصہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو، یعنی مکی دور ہم نے پورا کیا، اور مدنی دور انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ موسیٰ امام الدین شیخ آپ جانتے ہیں ان کو، کون ہیں؟ میں نے بھی نہیں جانتا ان سے۔ موسیٰ صاحب آئیے منظر عام پر تو آپ سے کچھ باتیں بھی کریں۔ جی موسیٰ صاحب۔ عبدالقیوم قادری صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی موسیٰ صاحب الطاف بول رہا ہوں۔ جی الطاف جی الطاف جی مفتی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب معراج پہ گئے تو آپ کو 3 چیزیں ملی تھی کہ 2 چیزیں ملی تھی؟
تو نماز اور دوسری سورہ بقرہ کی تیسری آیت اور میں نے معراج کے سلسلے کا ذکر کیا. اس میں کوئی بہت منظم ایسا جو ہے، اور چونکہ کتنی چیزیں ملی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے، کیا کیا نعمتیں ہوئی تھی، تو اس کا بہت مضبوط روایتوں میں ذکر نہیں ہے. ہاں، عام طور پر وہ عملی چیزیں جو ہیں اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. بہرحال میں اس میں مزید ریسرچ بھی کر کے انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتا سکوں گا کہ کتنی چیزیں ملی تھیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. تو انشاءاللہ مولانا الیاس صاحب، میرے خیال میں کہ ایک ہمارا وقت بھی پورا ہو چکا ہے 4 بجے کا، تو سیشن کو جزاک اللہ خیر کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، خوب ترقیات سے نوازیں، اور سامعین کو بھی آپ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ ہفتے کے لیے اپنے تمام احباب کو خصوصیت سے دعوت دیں.